بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ شق الصدر، ٹھیک ہے۔ شق کہتے ہیں پھاڑنے کو، یعنی دو ٹکڑے کر دیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے کو چاک کر دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ دا سپلٹنگ آف دا چیسٹ، ہے نا۔ تو اب یہاں پر کیسا کیا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدت رضاعت ختم ہونے کے بعد بھی بنو سعد یہ جو حضرت حلیمہ ہے ان کا قبیلہ ہے، بنو سعد میں ہی رہے، یہاں تک کہ ولادت کے چوتھے یا پانچویں سال، یعنی 5 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کے ہی پاس رہے تھے۔ وہ سینہ مبارک کے چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا۔ اس کی تفصیل حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح مسلم میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، یعنی اسی 5 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پکڑ کر لٹایا اور سینہ چاک کر کے دل نکال لیا، پھر دل سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے، پھر دل کو ایک تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر اسے جوڑ کر اس کی جگہ لوٹا دیا۔ ادھر بچے دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں یعنی دائی حلیمہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ان کے گھر کے لوگ پہنچے، دیکھا تو آپ کا رنگ اترا ہوا تھا۔ تو یعنی یہ کیا ہوا تھا نا، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت تو 40 سال کی عمر میں ملی، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام کس عمر میں آئے ہیں؟ سب سے پہلی مرتبہ 5 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں، اور وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، ان کو وہ پکڑ کر لے جا کر لٹاتے ہیں اور سینہ چاک کرتے ہیں، ان کا چیسٹ سپلٹ کر کے دل نکال دیتے ہیں اور دل میں سے ایک حصہ گوشت کا نکال کر اور اسے پھینک دیتے ہیں، اور پھر زمزم کے پانی سے ایک تشتری اٹھاتے ہیں اور اس کے اندر زمزم کے پانی سے اس دل کو دھو دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان کے دل سے شیطان کا حصہ نکال دیا گیا۔ سبحان اللہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے بچپن سے ہی شیطان اور اس کے جو راستے ہیں ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور کر دیا گیا۔ اب ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ماں کی آغوش محبت میں وہ کس طرح پہنچے۔ اس واقعے کے بعد حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خطرہ محسوس ہوا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ماں کے حوالے کر دیا، چنانچہ آپ 6 سال کی عمر تک والدہ ہی کی آغوش محبت میں رہے۔ ادھر حضرت آمنہ کا ارادہ ہوا کہ وہ اپنے متوفی یعنی کہ جو وفات پائے ہوئے شوہر حضرت عبداللہ ہیں یاد وفا میں یثرب یعنی مدینہ جا کر ان کی قبر کی زیارت کریں۔ چنانچہ وہ اپنے یتیم بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی خادمہ ام ایمن اور اپنی سرپرست عبد المطلب کی معیت میں کوئی 500 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے مدینہ تشریف لے گئیں اور وہاں 1 ماہ تک قیام کر کے واپس ہوئیں، لیکن ابھی ابتدائی راہ میں تھی کہ بیماری نے آ لیا۔ پھر یہ بیماری شدت اختیار کرتی گئی، یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابوا پر پہنچ کر رحلت پا گئیں۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے ابوا، ابوا کی ایک وادی ہے اور وہ بہت پہاڑی علاقہ ہے، بہت پہاڑی پتھریلا اور پہاڑی ٹائپ کا علاقہ ہے، بہت پتھریلا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو اس جگہ پر آ کر حضرت آمنہ کی طبیعت بہت بگڑ جاتی ہے، وہیں پر ان کا انتقال بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب وہ انتقال کر جاتی ہیں تو وہ پھر وہاں کچھ کلمات بھی کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کہ مطلب جو میں تو جا رہی ہوں اس دنیا سے اور یہ جو بچہ ہوگا یہ ساری دنیا میں روشنی پھیلا دے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ مطلب کیونکہ انہوں نے وہ آثار دیکھے تھے نا جب وہ پیدا ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جس قدر وہ روشنی پھیلی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر، تو وہ اپنی وفات کے ٹائم یہ سارے کلمات کہتے ہوئے رحلت پا جاتی ہے۔ پیدائش سے پہلے ہی جب حمل میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کی، تب والد کا انتقال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جب 6 سال کی عمر میں، ابھی 1 سال بھی نہیں گزرا تھا نا ماں کی گود میں آ کر، اور
اتنا مطلب وہاں پر رہے بھی نہیں، وہ ٹھنڈک بھی نہیں مل پائی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماں کی آغوش بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، حضرت عبد المطلب جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں شیبہ، ان کے پاس ان کی پرورش ہوتی ہے دادا کی سائے شفقت میں، یعنی حضرت عبد المطلب کی سائے شفقت میں۔ بوڑھے عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کر مکہ پہنچے، یعنی وہ جو سفر وہیں پر ان کو دفنا دیا گیا ابوا کے مقام پر۔ پھر ام ایمن ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبد المطلب ہیں، یہ تینوں لوٹ آتے ہیں مکہ میں، اور ان کا جو دل اپنے اس یتیم پوتے کی محبت اور شفقت کے جذبات سے تپ رہا تھا، کیونکہ اب اسے ایک نیا چرکا لگا تھا جس نے پرانے زخم کو بھی تازہ کر دیا۔ عبد المطلب کے جذبات پوتے کے لیے ایسی رقت تھی کہ ان کی اپنی صلبی یعنی اصل اولاد ہیں، ان سے بھی کسی کے لیے ایسی رقت نہ تھی۔ چنانچہ قسمت نے آپ کو تنہائی کے جس صحرا میں لا کھڑا کیا تھا، عبد المطلب اس میں آپ کو تنہا چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے، بلکہ آپ کو اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر محبت کرتے، چاہتے، اور بڑوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے، یعنی کہ جیسے کوئی چھوٹا بچہ نہ ہو بلکہ کوئی بڑا شخص ہونا، اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احترام کرتے تھے حضرت عبد المطلب۔ ابن ہشام کا بیان ہے کہ عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں فرش بچھایا جاتا تھا، قالین بچھایا جاتا تھا۔ ان کے سارے لڑکے فرش یعنی اس قالین کے ارد گرد بیٹھ جاتے تھے۔ عبد المطلب تشریف لاتے تو فرش پر بیٹھتے۔ ان کی عظمت کے پیش نظر ان کا کوئی بیٹا فرش پر نہیں بیٹھتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو فرش ہی پر بیٹھ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت چچا جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے وہ روکتے تھے کہ فرش پر نہ بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ پکڑ کر ہٹانے کی کوشش کرتے، لیکن جب عبد المطلب انہیں ایسا کرتے دیکھتے تو فرماتے کہ میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، بخدا اس کی شان نرالی ہے۔ پھر انہیں اپنے پاس اپنے ساتھ اپنے فرش پر بٹھا لیتے، اپنے ہاتھ سے پیٹھ سہلاتے اور اس کی نقل و حرکت دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے۔ وہ جو حرکتیں کرتے نا، بھاگنا دوڑنا، وہ حضرت عبد المطلب دیکھ کر خوش ہوا کرتے تھے، اور کبھی نہیں روکتے تھے کہ میرے فرش پر انہیں نہ بیٹھنے دیا جائے۔ وہ جو کہ ان کی اولادیں تھیں جن کا اتنا رعب تھا معاشرے میں، ان کو بھی یہ اجازت نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی 8 سال 2 مہینے 10 دن کی ہوئی تھی۔ دیکھیں 2 سال کا وقفہ گزرا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، ایک اور معاملہ پیش آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ دادا عبد المطلب کا بھی سائے شفقت اٹھ جاتا ہے، یعنی حضرت عبد المطلب بھی 8 سال کے ابھی ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، اور وہ وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے بھائی تھے، آپ کی کفالت کی وصیت کر گئے۔ اب دیکھیں حضرت عبد المطلب جو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت یعنی ان کی پرورش کا جو ذمہ ہے نا، وہ کس کو دے کر چلے جاتے ہیں، حضرت عبداللہ کے چھوٹے بھائی حضرت ابو طالب۔ تو دیکھیں عبد المطلب اور ابو طالب میں کنفیوز نہ ہوئیے، عبد المطلب دادا ہیں اور ابو طالب چاچا ہیں۔ ابو طالب کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے والد ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہیں، یعنی حضرت عبداللہ کے چھوٹے بھائی ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب وفات سے پہلے کہتے ہیں کہ ان کی پرورش اور دیکھ بھال کا ذمہ تمہارے ذمے ہے، شفیق چاچا کی کفالت میں۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا حق کفالت بڑی خوبی سے ادا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد میں شامل کیا، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر مانا، مزید اعزاز و احترام سے نوازا، 40 سال سے زیادہ عرصے تک قوت پہنچائی، اپنی حمایت کے سائے کو دراز رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بنیاد پر دوستی اور دشمنی کی، مطلب جب دوستی اور دشمنی بھی کرتے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی اور دشمنی کے مطابق دوستی اور دشمنی کیا کرتے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دوست رکھتے تو حضرت ابو طالب بھی کیا کرتے، اسے دوست رکھتے۔ اگر کسی قبیلے سے دشمنی ہو جاتی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو جاتے، تو حضرت ابو طالب بھی کیا کرتے،
اس کی مخالفت کرتے۔ روئے مبارک سے فیضان بارہ کی طلب۔ اب یہ کیا ہے؟ فیضان بارہ یعنی کہ بارش کی طلب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے بچے تھے تو کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دعائیں مانگی جاتی تھی۔ ابن عساکر نے جلہما بن اور فتح سے روایت کی ہے، میں مکہ آیا، لوگ قحط سے دو چار تھے۔ قحط یعنی ڈراٹ، یعنی سوکھا جو پڑ جاتا ہے نا۔ تو لوگ آتے ہیں آپ حضرت ابو طالب کے پاس اور کہتے ہیں کہ آپ قحط کے ختم ہونے کی دعا کریں، ٹھیک ہے۔ ابو طالب ایک بچہ ساتھ لے کر برآمد ہوئے۔ بچہ ابر آلود سورج معلوم ہوتا تھا، یعنی کہ بچہ ہی خود اتنا روشن تھا، اس قدر خوبصورت تھا کہ وہ خود بچہ بھی ابر آلود سورج کی طرح نظر آتا تھا، جس سے گھنا بادل ابھی چھٹا ہو۔ اس کے ارد گرد اور بھی بچے تھے۔ ابو طالب نے اس بچے کو پکڑ کر اس کی پیٹھ کعبے کی دیوار سے ٹیک دی۔ بچے نے ان کی انگلی پکڑ رکھی تھی۔ اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا نہ تھا، لیکن دیکھتے دیکھتے ادھر ادھر سے بادل کی آمد شروع ہو گئی اور ایسی دھواں دار بارش ہوئی کہ وادی میں سیلاب آ گیا اور شہر و بیاباں شاداب ہو گئے۔ بعد میں ابو طالب نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں کچھ شعر کہے۔ وَأَبْيَضُ يَسْتَقِي الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ وہ خوبصورت ہیں، ان کے چہرے سے بارش کا فیضان طلب کیا جاتا ہے، یتیموں کے ماوا اور بیواؤں کے محافظ ہیں۔ ابیت کہتے ہیں چمکدار سفید رنگ کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نک نیم جو ہے ابید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کیا ہے نا شارٹ ڈسکرپشن میں، ابیدو ملیحن مکسرہ۔ تو ابیدو مطلب سفید چمکدار رنگ والے ہیں، ملیحن یعنی کہ نمکین حسن والے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں جو ہوں نا نمکین حسن والا ہوں، اور میرا بھائی یوسف جو ہے نا وہ میٹھے حسن والا تھا۔ اور مکسرہ یعنی پروپورشنیٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیلنسڈ تھے ہر چیز میں، یعنی ان کی صورت ہو، چاہے سیرت ہو، چاہے اعمال ہو، چاہے کچھ بھی ہو، سارا کچھ کیا تھا؟ بیلنس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شارٹ ڈسکرپشن یاد رکھیں، ابیدو ملیحن مکسرہ، ٹھیک ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اس پر اکتفا کرتے ہیں۔